وضع میں تم نصارا ہو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وضع لباس، وضع قطع کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے دکھاوے کو، وہ عیسائیوں کی طرح، اور کلچر ہمارے باقی چیزیں ہندوؤں کی طرح ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے یہود بھی شرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ میں نے یہ جملہ پہلی بار پڑھا تھا، کانپ گیا تھا۔ حضرت سیدنا با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، بندہ پڑوس میں رہتا تھا ان کا، بڑا مسلمان نہیں تھا لیکن ادب بہت کرتا تھا، حضرت صاحب کو بہت پسند کرتا تھا۔ تو حضرت صاحب کے ساتھ چلنے والے ایک مرید نے کہا تو ہمارے پیر صاحب کو پسند بھی بہت کرتا ہے، ان کا ادب بھی بہت کرتا ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس کا جواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جیسے حضرت صاحب ہے میں ویسا ہو نہیں سکتا، اور جیسا تو ہے میں ہونا نہیں چاہتا۔ سمجھ آ رہی؟ جیسے وہ ہیں ویسا میں ہو نہیں سکتا، اور جیسا تو ہے ویسا میں ہونا نہیں چاہتا۔ آج ہمارا یہ حال، ایک زمانہ تھا مسلمان مثال تھے اچھائی میں، آج مثال بن گئے برائی میں۔ کیا کامیاب ہوں گے؟ اونچی گئے۔ جمعہ ہے نا آج، کتنے پڑھیں گے؟ ایک شخص کو بھی غیر حاضر ہونا چاہیے؟ میں صرف اس علاقے کی بات نہیں، پوری دنیا کی مجبوری ہے، کوئی مسافر ہے، بیمار ہے، کوئی اور وجہ ہے، شرعی وجہ جس کی وجہ سے اس کو معاف ہے، اس کے علاوہ کیا جمعے میں غیر حاضر ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ نہیں پڑھتے میرا جی چاہتا ہے مصلی پہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے۔ جو 3 جمعوں میں مسلسل غیر حاضر ہو اس کا بیان پڑھ کے دیکھو مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ ان کو دنیا کے میلوں کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ بیمار پڑ جائیں، جب کوئی نہیں پوچھتا تو پھر ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ سوچیں، یہ میں نے صرف جھلکیاں اس لیے دکھائیں، ایمان والوں کی خوبیاں اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم میں کوئی ایک بات بھی اچھی آ گئی تو نجات کا سامان ہو جائے گا، کوشش کرنی۔ ایک سجدہ بھی سچا ہو گیا انشاءاللہ بیڑا پار۔ کوشش تو کرو۔ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھائیں گے، اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے، اور کل ان سے کہیں کہ نہیں یہ مجاہد بنے، دیندار بنے، تو بنیں گے؟ بوئیں کچھ اور چاہیں کچھ اور، ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا گندم بو کے جو حاصل کر سکتے نہیں، اور جو بو کے گندم حاصل کر سکتے نہیں۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، کہاوت آپ کے یہاں ہے۔ تو آج سے میں اور آپ طے کر لیں کہ جو جو باتیں ایمان والوں کی نہیں ہیں وہ ہم میں سے نکالیں گے، ایمان والوں والی باتیں اپنے اندر لائیں گے، تو بولو تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور جس دن اچھا دوسرے کا انتظار نہیں کرنا، نہیں پہلے وہ کرے، نہیں میں شروع کر دوں، میں شروع کر دوں، میں نے اپنی قبر میں جانا، مجھے دیکھ کے ہو سکتا ہے دوسرا کر لے، دوسرے کو پیغام دیتا رہوں، کرتا رہوں، نہیں جی پہلے وہ کرے، بس اسی میں وقت گزر جائے گا۔ آج ہمیں کرنا کیا ہے وہ مجھے اور آپ کو طے کرنا چاہیے۔ جس دن ہم ایمان والے ہو گئے بیڑا پار۔ اللہ فرماتا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے اور سورہ مومنون کی ابتدا ہے۔ ایمان والوں کو کیسا ہونا چاہیے آگے سنیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ کامیاب ہوئے ایمان والے، جنت اور وہاں کی نعمتوں کے مستحق کون ہوں گے؟ آواز آئے، اللہ کے دیدار کے مستحق کون بنیں گے؟ ایمان۔ دنیا میں کامیاب کون ہوں گے؟ ان کی زندگی میں اچھائی آئے گی تو کس صورت میں؟ جب وہ ایمان والے ہوں گے۔ ایمان اور تقوی دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ، اس میں کوئی شبہ، اونچی کہیے، یہ تو طے ہو گیا۔ نہیں جی فلانا فلانا فلانا، ساری باتیں ایک طرف، میرے رب کے فرمان کا مقابل کوئی ہو سکتا نہیں، یہ طے ہو گیا۔ اب آفتیں دور کرنی ہے، تندرستی لانی ہے، خیر لانی ہے، برکت لانی ہے، رحمت لانی ہے، اچھائی لانی ہے، محبت لانی ہے، سکون لانا ہے، خوشیاں لانی ہے، تو دو ہی باتیں، ایمان اور تقوی، اس کے بغیر ہو سکتا نہیں۔ آپ چاہیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں، آپ چاہیں کہ جی میرے بچے نیک ہو جائیں، آپ چاہیں کہ جی میری زندگی کامیاب ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ ایمان والا بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ اب ایمان والے نماز قائم رکھتے ہیں، نماز اونچی کہیے، قائم رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کبھی ہوا پڑھ لی، دل چاہا پڑھ لی، نہیں چاہا نہ پڑھی۔ ایمان والے نماز اونچی، آواز نکالو، نہیں مجھے ابھی بھی مزہ نہیں آیا۔ قائم رکھنے کا مطلب روزانہ پانچوں وقت اس کے پورے آداب اور پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اس میں جو جو چیزیں اس کے لیے لازمی ہیں ان کے ساتھ اس کو ترتیب کے ساتھ جاری رکھنا، یہ ہے قائم رکھنا۔ To read, to say is different, to establish is different۔ کبھی پڑھ لینا، کبھی وہ اور بات ہے، قائم رکھنا اونچی گئی ہے اور بات۔ اور جو نماز پڑھے اس کے آداب کے ساتھ پورے پورے، اور اس میں کیفیت کیا ہو؟ خشیت ہو، گڑ گڑائے، عاجزی ہو، شرمندگی ہو، روئے، اکڑے 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 نہیں۔ اب یہ جتنے لوگ اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، کچھ لوگوں کو شوق ہے سینے پہ ہاتھ باندھ کے جسم اکڑائیں گے، ٹانگیں کھول لیں گے، یہ کیفیت نماز کی درست نہیں ہے۔ عاجزی کرتے، اسکنوا فی الصلاۃ، بدن ڈھیلا چھوڑ کے عاجزی کا پیکر بنو، دل میں گڑ گڑاہٹ ہو، یہ نہ ہو کہ نہیں جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں، دیکھو مجھے لوگ نمازی کہیں، گڑ گڑائے، خشیت ہو، اللہ کا خوف، اس طرح کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سجدے کی جگہ پہ نظر ٹکائی ہوئی ہے، دھیان اللہ کی طرف ہے، ادھر ادھر کے خیالات سے ہٹ کر انسان کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین کے بیٹے، ان کا نام ہے علی، علی اوسط نام ہے، زین العابدین لقب ہے۔ کیوں کہتے ہیں زین العابدین؟ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، روزانہ کتنا؟ اونچی، آپ کو 100 نفل سال میں کسی ایک دن پڑھ لیں تو آپ سمجھتے ہیں میں تو جناب جنت کی ٹکٹ حاصل کر لی ہے، میں نے بخشا گیا ہوں۔ سال میں ایک دن، روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ وہ جب نماز کو کھڑے ہوتے تو ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا، جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا۔ ان کے فرزند حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ
ابا جان اب آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، لگتا ہے جیسے آپ پر بہت خوف طاری ہے، کسی نے خون نکال لیا۔ فرمایا تجھے پتا ہے کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے میرا یہ حال ہوتا ہے۔ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ لیکن سنو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھ آ جائے تو یہ بھی بڑی چیز ہے۔ جیسی کیسی نماز پڑھتے رہو، کسی دن تو اصلی سجدے کو پہنچو گے نا۔ چھوڑنی، آگ بجھانے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی۔ پانی صاف ہو تو بھی آگ بجھے گی، پانی میں گدلا ہو میلا ہو تو بھی آگ بجھے گی نا۔ تو جہنم کی آگ بجھانی ہے، اللہ والوں کی نمازیں ایسی جیسے صاف پانی، ہماری عبادت ایسی جیسے گدلا پانی، آگ تو بجھائے گی نا۔ عبادت چھوڑنی، کبھی تو صفائی آ جائے گی نا اس کی برکت سے، کرتے رہنا ہے، چھوڑنا۔ اور کوئی کہے جی میری نماز کائے کی نماز، اور جیسی ہے پڑھ، دیر ہو گئی ہے پڑھ، قضا ہو گئی ہے پڑھ پڑھ، او جی صبح نہیں اٹھا جاتا، جب اٹھا پڑھ، چھوڑنی۔ او جی 9 بج جاتے ہیں، 9 بجے 10 بجے پڑھ۔ 4 دن تو قضا کرے گا، 5ویں دن تجھے خود شرم آ جائے گی۔ نماز چھوڑنی چھوڑنی۔ ماں باپ ہو تو بچوں کو عادت ڈالو، جب آپ خود نہیں پڑھو گے تو ان کو کیا کہو گے؟ نماز کا ٹائم ہو، بچوں کو کہو گھر میں چلو بھائی نماز پڑھو، سب کو نماز پڑھواؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اور نماز کی ان کو اصلیت بھی سکھاؤ کہ نماز اللہ کے حضور حاضری ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ بادشاہ سے ملنے کا کتنا شوق ہوتا ہے، وزیر اعظم سے ملوں، صدر سے ملوں، ہیں؟ اور یہ اللہ سے مل رہے ہو، اس سے باتیں ہو رہی ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ نماز کو قائم کریں، اور نماز کی وہ خوبیاں ہمارے اندر آنی، اکڑنا نہیں ہے۔ خشیت، نماز پڑھنے والا نیک ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ روکنے والی، آپ کہیں گے ہم نے کتنے نمازی چور دیکھے، ہم نے کتنے نمازی بدمعاش دیکھے ہیں، آپ کہیں گے تو کیا مطلب؟ وہ پڑھ تو رہے ہیں، ابھی اصلی سجدہ ہوا، لیکن نماز ضرور روکتی ہے۔ پڑھتے رہیں گے، ایک دن ان کو وہ اثر ہو جائے گا، وضو نہیں صحیح کیا، جس کمائی سے کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ حال صحیح نہیں ہے، ان کا یہ وجہ ہے، لیکن نماز ضرور بے حیائی سے روکتی ہے۔ باوضو رہنے والا، مسجد جانے والا، اس کو احساس ہوگا میں مسجد جاتا ہوں، غلط کروں گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو مسجد میں آتا ہے ہر وقت، نمازی ہے، تو آپ آہستہ آہستہ رک جاتے ہیں۔ لیکن پڑھے ہی نہیں تو پھر کہیں کیسے جی؟ تو ہمیں پڑھنی چاہیے مستقل اس کے آداب کے ساتھ، اور نماز میں کیفیت کیا ہو؟ گڑ گڑائیں، کیا ہو؟ اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، وہ باتیں جو وقت ضائع کرے، وہ باتیں جو ہمارے کردار کی تعمیر نہ کریں، وہ باتیں جو دین میں مدد نہ کریں، ان کی طرف دھیان نہیں لگانا چاہیے۔ وہ ایسا کام نہیں کرتے جس میں دینی یا دنیاوی نفع نہ ہو، نقصان والے غلط کام ان کو کرنا نہیں چاہیے، کرنا اونچی مضر کام، نقصان دینے والا کام باطل ہے، اور بے فائدہ کام لغو، تو ان دونوں سے بچنا۔ اب ان کاموں کی لسٹ بناؤ،
بناؤ لسٹ، کیا کیا کھیل کھیل رہے ہو، کیا کیا کر رہے ہو، کوئی دینی فائدہ یا دنیاوی فائدہ ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لغو، وقت ضائع کر رہے ہیں، کچھ حاصل بھی نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ سوچیں، ان کی لسٹ بنائیں۔ ایمان والے اپنا وقت ضائع اونچی، وہ وہی کام کرتے ہیں دین کا فائدہ ہو یا دنیا و آخرت کا فائدہ، بیہودہ کام، لغو کام نہیں کرتے۔ اب اس کی لسٹ بنائیں۔ یہ خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، جنت میں جن کو جانا ہے نا ان کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو پتہ چل گئی، کامیابی صرف ایمان والوں کے لیے۔ اب وہ ایمان والے ہونے کیسے چاہیے، اس کی کچھ جھلکیاں۔ پہلی جھلکی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، دوسری جھلکی کہ وہ لغو فضول کاموں میں دھیان لگاتے اونچی۔ یہ دو باتیں، یہ بیان شروع ہوا، سورہ مومنون شروع ہوئی ہے آج، انشاءاللہ اس کا بیان آپ سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔